راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا سردی ان دنوں بہت زیادہ ہے، ذرا بچ کے رہیے، ہم سب نے بچ کر رہنا ہے، اپنے آپ کو صحت مند و تندرست و توانا رکھنا ہے۔ اس حوالے سے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، گرم کپڑے پہنے زیادہ سے زیادہ، اور ہم جو نوجوان ہیں بعض اوقات اس حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، شاید پرانی باتیں کرتے ہیں، جب ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بزرگوں کی بات لازمی ماننی چاہیے۔ وہ ان دنوں بہت سی باتیں بتاتے ہیں کہ جی یہ کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، اس سے ہم تندرست و توانا و صحت مند رہیں گے۔ جب ہم یہ باتیں مانیں گے تو یقیناً ہم ٹھیک رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف موسم کے حوالے سے بلکہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں بزرگوں کی بات ماننی چاہیے۔ ہم کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بے شک اس کا تعلق ہمارے والد یا ہماری والدہ سے نہیں ہے، وہ نہیں جانتے اس کاروبار کے بارے میں، لیکن پھر بھی ان سے شیئرنگ ضرور کریں اور ان سے برکت لے کر اس کاروبار کا آغاز کریں۔ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس کاروبار میں۔ اسی طرح سے بیاہ شادی کا کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ضرور والدین کی رضامندی اس میں شامل کریں، اگرچہ ہماری اپنی رضامندی بھی اس میں شامل ہے، لیکن والدین کی طرف سے برکت ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ والدین رضامند ہوں گے، خدا بھی اس میں رضامند ہوگا اور خدا ہمیں پھر برکت بخشے گا۔ جو کام بزرگوں کی دعاؤں سے شروع کیے جاتے ہیں، خدا ان میں ہمارا مددگار ہوتا ہے اور وہ ہمیں آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے۔ یقیناً صادق شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ بہت سے جھوٹ بولنے والے لوگ اپنے آپ کو ہوشیار کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بہت سے شاطر لوگ دوسروں کو چکر دے کر سمجھتے ہیں کہ میں شاید سب سے زبردست آدمی ہوں، لیکن واضح رہے کہ خدا کو وہ پسند نہیں ہے۔ ان کی یادگار مٹ جائے گی، ان کی مراد نابود ہو جائے گی، جبکہ صادق ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں حمدیہ گیت۔ مضبوط میرا دل ہے، مضبوط میرا دل ہے، شوقت نال گاواں تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، تے حمد میں سناواں، مضبوط میرا دل ہے۔
ठुकराने गावा तेरे मजबूत मेरा दिल है। बड़ी तेरी है रहमत आसमानते भी ऊंची, बड़ी तेरी है रहमत आसमानते भी ऊंची, या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है बदला टीक पहुंची, मजबूत मेरा दिल है। आसमानात हो तुम ऊंचा मेरे खुदाया, आसमानात हो तुम ऊंचा मेरे खुदाया, सब तरते होते ज़ाहिर, सब तरते होते ज़ाहिर, होवे जलाल तेरा। जी जनाब, हमदिया गीत हमने सुना, और जिस तरह से हमेशा हम दरखास्त करते हैं कि फीडबैक जरूर दिया कीजिए। प्रोग्राम में आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 0316 74 77 655। फिर से बोल रहा हूं 0316 7477 655। इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब आपकी जानिब से फीडबैक के। अभी मैं शामिल करूंगा आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। इस वक्त जो सबसे पहला खत मेरे सामने है वो है अमजद खान, हकीम सदीक माखा, नियाज अहमद, डॉक्टर जफर भुट्टा, साजिद खान और असलम खान की जानिब से। लिखते हैं आदाब अर्ज। आज का प्रोग्राम प्यारे भाई जोशुआ की प्यारी खूबसूरत और प्यार भरी आवाज में समाअत फरमाया। प्रोग्राम में जोशुआ भाई ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, सुनकर अच्छा लगा। प्रोग्राम का आगाज बहुत सी अच्छी अच्छी दुआओं से किया गया। तिलावत कलाम पाक, फिर हमदिया गीत सुनकर दिल को सुकून हुआ और राहत मिली। शुक्रिया जनाब, आपने इतने प्यार से हमें खत लिखा है। सरदार सोहेल अहमद साहिब की जानिब से मैसेज मौसूल हुआ है। बड़े अरसे बाद सरदार सोहेल अहमद साहिब का मैसेज आया है जनाब, फिर से इस सिलसिले को जारी कीजिए। हम मिस करते हैं, हम याद करते हैं, आपकी कमी महसूस होती है जब आप नहीं लिखते। तो आपने लिखा कि सरदार रेडियो लिसनर्स क्लब सतूड़ा की जानिब से रेडियो से वाबस्ता तमाम शख्सियात, प्रेजेंटर्स और तमाम सामईन को नया ईस्वी साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2024। और दुआ है कि ये साल आप सब के लिए मोहब्बतों, खुशियों और कामयाबियों से लबरेज हो। शुक्रिया। असद मुराद साहिब हैं जिनका गांव कौशिक है, तहसील बलीदा है और जिला केच है, सूबा बलूचिस्तान है। क्या बात है जनाब, सभी नाम बड़े प्यारे हैं। लिखते हैं कि राह जिंदगी प्रोग्राम बहन उज़मा यूनस की मेजबानी में सुना।
सलाम व मोहब्बत के बाद ये बताया गया कि हजरत ईसा की पैदाइश के दिन पर खैरात व हसनात करें और गरीब लोगों की ख्यालदारी करें। फिर आगाज हुआ तिलावत कलाम मुकद्दस से। हमदिया गीत सुना, सुनकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया जनाब। मोहब्बती मोरजादू गोरशानी साहब जिनका ताल्लुक जैकबाबाद से है, लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत पसंद आया। लिखते हैं कि प्रोग्राम में मौसीकी दिल को छू लेने वाली थी। प्रोग्राम में मेजबानों की बातें बेहतरीन थी। ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने पर हम राह जिंदगी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया जनाब। गुलाम सरवर बलोच साहब सदर हैं बलूच रेडियो लिसनर्स क्लब पाकपतन के। आप लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ खुदावंद कुदूस की बरकत से आप सब खैरियत से होंगे। ब्रादरम, मेरी तरफ से और मेरे क्लब बलोच रेडियो लिसनर्स क्लब पाकपतन की तरफ से आपको और हमारे सब मसीही बहन भाइयों को आज का अजीम दिन मुबारक हो, शुक्रिया जनाब। इसी तरह से अली रजा साहिब ने लिखा बहावल नगर से। लिखते हैं प्रोग्राम राह जिंदगी, जनाब अनवर जोसेफ साहिब, जनाब जोशुआ बशीर साहिब, अस्सलामु अलैकुम। आज का प्रोग्राम प्यारे भाई जोशुआ बशीर की प्यारी खूबसूरत और प्यार भरी आवाज में समाअत फरमाया। प्रोग्राम में जोशुआ भाई ने नए साल की मुबारकबाद दी। हमारी जानिब से भी पूरी टीम को मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छी अच्छी दुआओं से किया गया। प्रोग्राम में कलाम मुकद्दस, फिर हमदिया गीत शामिल थे, सुनकर दिल को सुकून मिला और राहत मिली, शुक्रिया प्यारे भाई। फिर इख्तिताम पर आप लिखते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर मेरी तरफ से आपको और पूरी टीम को सलाम कबूल हो, शुक्रिया जनाब। तो ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। गुजारिश है कि इसी तरह से लिखते रहिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। प्रोग्राम में फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे की जानिब। ये कायनात बेहद खूबसूरत है। रंग बिरंगे फूलों और अच्छे अच्छे मनाजिर को देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है और तबीयत शादाब हो जाती है। सुबह सुबह अगर चहचहाते परिंदों को सुना जाए तो जी मसरूर हो जाता है। और कुछ कीड़े भी ऐसे ही हैं जो कुदरत की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं, और इन्हीं में से एक तितली भी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये एक कीड़े से एक तितली की शक्ल में आती है। लोगों की अक्सरियत तितली को दुनिया का सबसे खूबसूरत कीड़ा मानती है। इनके परों में अक्सर चमकदार रंग होते हैं जिनसे हम तितलियों को बासानी देख सकते हैं। इनके परों में ये पेचीदा डिजाइन्स की बदौलत ये आर्ट के एक शाहकार की तरह नजर आती हैं। तितली की जिंदगी का सफर बहुत ही दिलचस्प है और यही सफर इसे उड़ने के काबिल भी बनाता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसी सफर के बारे में। तितली के दौरे हयात का सबसे पहला मरहला अंडा कहलाता है, जबकि दूसरा मरहला लार्वे के नाम से जाना जाता है। तितली के लार्वे का आम नाम कैटरपिलर होता है और कैटरपिलर के सुपुर्द ये काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाए। जब ये कैटरपिलर खूब खाना खाकर बड़ा हो जाता है तो ये क्रिसालिस कहलाता है। ये तितली के दौरे हयात का तीसरा मरहला है। ये मरहला बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरता है और इसके बाद एक मुकम्मल तितली वजूद में आती है। तब्दीलियों के इस सारे अमल को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तितली के हिस्सों के बारे में। तो तितली का सबसे नुमाया हिस्सा इसके पर होते हैं। तितली के 4 पर होते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमें यही मालूम था कि तितली के 2 पर होते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि तितली के 2 बड़े परों के पीछे 2 छोटे पर भी होते हैं और इस तरह कुल मिलाकर तितली के 4 पर होते हैं। तितली के जिस्म का वो हिस्सा जिसमें पट्टे मौजूद होते हैं और जिस हिस्से से पर जुड़े होते हैं वो छाती कहलाता है। इसके बाद तितली का सर आता है और तितली के सर के ऊपर कुछ बालनुमा साख्तें मौजूद होती हैं। ये साख्तें एंटीना कहलाती हैं और इस एंटीने को इस्तेमाल करते हुए तितलियां अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जानती हैं। तितलियों के सर के ऊपर इनकी आंखें भी मौजूद होती हैं और तितलियों की आंखें 6000 लेंस से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिसकी बदौलत ये अल्ट्रावायलेट रोशनी को भी देख सकती हैं। इसके बाद इनके जिस्म का सबसे आखिरी हिस्सा इनका पेट होता है और तितली के पेट में सुराख मौजूद होते हैं। इन सुराखों को स्पाइरिकल्स कहते हैं और ये सुराख तितली को सांस लेने में मदद करते हैं। बालक तितलियों की जुबान एक पाइप की तरह होती है, इसलिए वो सिर्फ लिक्विड्स को ही इस्तेमाल करती हैं और तितलियों का सबसे पसंदीदा लिक्विड नेक्टर यानी फूलों का जूस होता है। एक दिलचस्प बात ये कि तितलियों के पाँव के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और इन रिसेप्टर्स की मदद से इन्हें फूलों के जूस का जायका पता चलता है।
سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ تتلیاں صرف اس وقت تک بحری تھی جب تک ان کے کانوں کی شناخت نہیں ہوئی تھی، لیکن 1921 میں یہ پتا چلا کہ تتلیاں تو سن بھی سکتی ہیں، اور تتلیوں کو ان کے پر اڑنے کی اجازت تب ہی دیتے ہیں جب ان کے جسم کا درجہ حرارت 86 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے۔ تیز ترین تتلیاں 30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہیں۔ بہت سی بالغ تتلیاں کبھی بھی اپنا فضلہ خارج نہیں کرتی، بلکہ یہ اسے سٹور کرتی ہیں اور اسے توانائی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی تتلی برڈ ونگ کہلاتی ہے اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 27 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ تتلی کی 15,000 سے لے کر 20,000 تک اقسام پائی جاتی ہیں۔ تتلی کی اس قدر عمدہ اور پیچیدہ تخلیق خدا تعالی کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہمیں یہ بات باور کراتی ہے کہ دیو کامت جانور ہو یا ننھا سا کیڑا تتلی، ان سب کی تخلیق کرنے والی خدا تعالی ہی کی ذات ہے۔ تو سامعین، کتنی دلچسپ اور حیران کن معلومات ملی ہمیں کہ کیسے ایک کیڑا جو درختوں پر رینگتا ہے اور اس کے پتے کھاتا ہے وہ تتلی میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہ تتلی اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور خدا کی اسی عظمت کے بارے میں زبور نویس بیان کرتے ہیں کہ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھاتا ہے تاکہ اسے امرا کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے امرا کے ساتھ بٹھائے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ پھر یہاں پر یہ بات صادر آتی ہے کہ جتنا مرضی کمپیوٹر ترقی کر گیا ہے، سائنس ترقی کر گئی ہے، لیکن خدا نے تتلی کے پروں پر ڈیزائنز بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خدا سب سے بڑا ہے۔ وہ آج بھی قادر مطلق ہے، وہ کل بھی قادر مطلق تھا اور وہ ہمیشہ قادر مطلق رہے۔ آخر میں چاہوں گا کہ ہم چلیں اپنی سیفٹی ٹیم کے پاس، جو کہ اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے حادثات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف القہار صاحب جو سیفٹی ایکسپرٹ ہیں۔ اور سیف صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کی سانس کی نالی میں کھانا یا کوئی اور چیز پھنس جائے تو اسے کس طرح سے بحال کیا جا سکتا ہے، اور آج ہم یہ آپ سے پوچھیں گے کہ اگر کسی کی خوراک والی نالی میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو نکالنے کا سیف اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل، ہم جیسے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے منہ کے اندر 2 قسم کی نالیاں ہیں، ایک خوراک کی نالی ہے اور ایک سانس کی نالی ہے۔ سانس کی نالی کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکس کر لیا تھا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے منہ کے راستے ہماری خوراک کی نالی میں کوئی چیز پھنس جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا کھاتے ہوئے بعض لوگوں کو اکثر یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ چاول یا کوئی ایسی چیز کھائیں گے نا تو ان کو ہچکی شروع ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی ہچکی جو ہے یہ فرسٹ پروسیس ہے کہ جب ہماری خوراک کی نالی میں کوئی چیز پھنسے گی تو پہلے پروسیس میں وہ ہچکی ایک جھٹکا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے ہمارے جسم کو کہ وہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ظاہری علامت اگر یہ فرض کریں زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے، یہ زیادہ مطلب کوئی ہیوی چیز پھنس گئی ہے کہ جس سے بہت زیادہ ہوا ہے، تو اس صورت میں ہمارا جسم 2 طرح کی علامتیں ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات وومٹ ہو جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات الٹی نہیں آتی بلکہ وہ مریض جو ہے اس کی علامتیں اب کیا ہوں گی، جیسے سانس میں تھا نا کہ کھانسی وغیرہ شروع ہوگی، اس میں کھانسی نہیں آتی بلکہ اس میں ہچکی لگتی ہے نمبر 1 اگر چھوٹے لیول پہ ہو۔ اگر بڑے لیول پہ ہو تو وہ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور منہ کھول لیتا ہے جیسے اس میں بھی تھا، لیکن اس میں کھانسی تھی، اس میں کھانسی نہیں ہے، اور وہ ایسے شو کر رہا ہوتا ہے جیسے الٹی آنے کو کر رہی ہے، کیونکہ اس کا جسم اندر سے باہر کو زور لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس دوران اس کا سانس چل رہا ہوتا ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی خوراک کی نالی میں ہے، کیونکہ اگر سانس کی نالی میں تھا تو سانس ڈسٹرب ہو رہا تھا، کھانسی صورت میں کسی بھی صورت میں، یہاں اس کا سانس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سانس ڈسٹرب نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، یہ کم خطرناک ہے کیونکہ سانس رکنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس سے مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں ہم نے 2 پروسیس کرنے ہیں۔ سب سے پہلا تو جیسے میں نے اس میں بتایا کہ کوشش کریں مریض کو سہارا دیں، کیونکہ یہ پروسیس تھوڑی دیر بعد خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے لیے پانی اگر وہ مانگے تو اسے پانی دے دیں، کیونکہ پانی پینے سے اگر کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہے نا تو پانی پینے سے وہ اندر چلا جاتی ہے اور وہ معدے میں پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کا پرابلم حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ پانی پینے سے بھی نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے، یا وہ ہوش میں نہیں آ رہا، اس کی تکلیف ایسی ہے کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ موت کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں، زور لگا رہا ہے، آ کر رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے، یا اس کی جو ہے وہ نالی میں ہمیں اندازہ ہو گیا کچھ چیز پھنسی ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کو سمپل ہچکی لگی، وہ ہم نے اس کو پانی دے دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری کنڈیشن میں یہ ہے کہ وہ بہت واضح تکلیف، اگر بعض کا بیٹھا تو کھڑا ہو جائے گا یا گر جائے گا یا لیٹا تو اس کے وہ واضح اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی۔ ایسی صورت میں ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو سہارا دینا ہے، وہ خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اگر پانی مانگے تو دے دیں اس کو۔
اچھا، اگر وہ خود نہیں سنبھل پا رہا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں سنبھل پا رہا، تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو وومٹ کروانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے، کیونکہ اوپر سے وہ پانی نہیں لے رہا، نہیں مانگ رہا، یا اس نے پیا ہے، گھونٹ پیا ہے، وہ نہیں اندر گیا، بعض کا ایسے ہو جاتا ہے کہ گلے میں کوئی ایسی چیز پھنس جاتی، پانی پھر باہر آ گیا، اس کے وومٹ بھی نہیں ہو رہی اس کو. تو اب تیسری کنڈیشن میں جو لاسٹ اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو مریض کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھا ہے، تو اسے کھڑا کر دیں. کھڑا کرنے کے بعد اس کی بیک سائڈ سے آپ نے جانا ہے اور جا کر جو دو پسلیاں ہماری، دو پسلیوں کا جو جوڑ بن رہا ہے نا، ایسے کر کے تو کون بن رہی ہے سینے کے اوپر، سامنے سے جہاں سے یہ بالکل سینے کے درمیان میں، تو وہاں سے جو دو پسلیوں کے درمیان نچلی جگہ ہے، وہاں پہ میدا ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. وہاں پہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس کی بیک سائڈ سے جانا ہے اور اس مٹھی کے ذریعے آپ نے اس طرح کا دباؤ دینا ہے نیچے سے کہ ہم اس کے میدے کو پریشر دے کے اوپر کی جانب لے کر آ رہے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا، کسی چیز کو ہم ایک طرف سے دباؤ دیتے ہیں تو وہ ادھر کو نیچے سے غبارے کو، جیسے پیسٹ والی ٹیوب ہوتی ہے نا، ہم اس میں سے پیچھے سے دباتے ہیں تو وہ آگے سے نکل جاتا ہے. تو یہی پروسیس ہم یہاں کریں گے کہ ہم اس کے میدے کو نیچے سے دبائیں گے اور اس طرح دبائیں گے کہ ہمارا جو انگوٹھا یا ہمارا ہاتھ اوپر کی طرف اشارہ ہوگا کہ وہ میدے کے اندر جو بھی چیز ہے وہ باہر کی جانب نکلے. اب ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پریشر دیں گے، وہ پریشر جب اوپر سے آئے گا تو اسے یا تو الٹی آ جائے گی یا وہ پریشر واپس جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے گا اس کو. اگر فرض کریں کہ مریض لیٹا ہوا ہے، یعنی گر گیا، نیچے گر گیا، بعض کا ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب تک ہم پہنچے مریض گر گیا، تو گرے میں صورت میں جیسے ہم نے سی پی آر دیا تھا نا کہ سائیڈ سے بیٹھے تھے، اب اس میں سائیڈ سے نہیں بیٹھنا، اس کے جو پیٹ ہے نا، ناف کے سامنے جو اوپر سے نا ایسے کر کے دونوں ٹانگیں اوپر کر کے ہم بیٹھ گئے، ہمارا منہ اس کے منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر ہم نے اس کے جو میدا ہے اس کے اوپر اپنی جو ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو رکھ کر ہم نے اوپر کی جانب پریشر دینا ہے. تو وہ پریشر دینے سے وہ جو ہے اوپر کی طرف اس کا جو ہے وہ پریشر اوپر جائے گا تو وہ اسے وومٹ ہو جائے گی یا اس کا وہ طریقہ کار جیسے میں نے بتایا وہ ہو جائے گا اور پھنسی ہوئی چیز نکل جائے گی. اور مین مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم پھنسی ہوئی چیز کو نکالنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم خود ہیں، مطلب اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم خود ہیں اور ہمیں اس طرح وہ تکلیف شروع ہو گئی ہے، خود ہی اس حادثے کا اب اپنے آپ کو ہم خود ڈیل کرنے لگے ہیں. تو خود ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو ہم پانی، کوئی جوس، کوئی بوتل، جو بھی چیز لیکوڈ پیئیں گے، کیونکہ لیکوڈ سے وہ پھنسی ہوئی چیز اندر جانے کا چانس ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک فارمولا یہ لگانا پڑے گا کہ ہم اپنے گلے کے اندر انگلی ماریں گے تاکہ ہمیں وہ گلے کے اندر انگلی مارتے ہی نا فوراً وامٹ والا سسٹم جو ایکٹیویٹ ہو جائے گا، وہ میدے کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو پریشر کے ساتھ باہر کو نکالنے کی کوشش کرے گا اور جیسے ہی الٹی آئے گی وہ فوری طور پر ہمارا جو ہے وہ نالی جو ہے واش ہو جائے گی. تو اگر تو کوئی پاس موجود ہے پھر وہ دوسرا طریقہ کر سکتا ہے، لیکن خود بندہ اپنے میدے کو نہیں دبا سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کہوں گا کہ کبھی بھی تجرباتی طور پر یہ تجربہ نہیں کرنا، نہ سی پی آر والا اور نہ ہی یہ میدے کو دبانے والا، کیونکہ عام حالت میں یہ نقصان دہ ہے. ممکن ہے ہم کو زور سے دبا دیں، اس کا میدے کی کوئی چیز زخمی ہو جائے، کوئی پسلی کو ٹوٹ جائے، کوئی چیز ایسے گڑبڑ. یہ تجربے نہیں کرنے، یہ ان کیس آف ایمرجنسی ہے. اسی لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تجربے جو ہے نا وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی جو باڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر کرواتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر اصل انسان کے اوپر نہیں کرواتے. تجرباتی طور پر ان کاموں کو کرنے سے بھی حادثہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل بالکل، یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے بعض کا. صحیح. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں، بہت ہی مفید باتیں ہمارے لیے کہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. یقیناً ہمیں حادثات سے محفوظ رہنا ہے. آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ نقصان سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بزرگوں کی تعلیم پر عمل کریں، ان کا کہا مانیں. وہ جیسے کہتے ہیں اس کے مطابق ہم کام کریں، بے شک کبھی ہمیں ناپسند بھی ہو، ہماری مرضی کے مطابق نہ بھی ہو، پھر بھی ہم اسے کریں. ایسا کریں گے تو خدا ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا. اسی طرح سے سردی بہت زیادہ ہے، میں پھر سے آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیے. بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بہت خیال رکھیے. سر پر ٹوپی ضرور پہنیں، چاہے جیسا بھی پروگرام ہے، جس طرح کا بھی ہے، ہماری شو خراب نہیں ہوگی، اچھا لگے گا. اسی طرح سے گرم کپڑے، جرسیاں، سویٹرز، جیکٹس، ان کا استعمال ضرور کیجیے. بالخصوص جو لوگ موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ان دنوں لازمی آپ کوشش کریں کہ لیدر کے جیکٹس یا پیراشوٹ کے جیکٹس استعمال کریں اور گلوز وہ ضرور استعمال کریں. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں اپنا آسمان کھول دے اور سبھی لسنرز کو بہت برکت عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت دے. اسی طرح سے اگر کسی کا کاروبار بند ہو چکا ہے تو اس کا کاروبار پھر سے بحال ہو جائے. جو بے روزگار ہے اس کو روزگار مل جائے. اگر کسی کے گھر میں کوئی گھریلو جھگڑا ہے تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے اور گھر کے حالات نارمل ہو جائیں. میں تیری منت کرتا ہوں اپنا آسمان کھول دے اور بڑی برکت عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین.
اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.